بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں حضرت نوح علیہ السلام کی کہانی لے کے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے نبیوں کے سلسلے میں مقام کے بارے میں دو مختلف آراء پائی جاتی ہیں۔ پہلی رائے کئی مورخین جیسے کہ امام ابن کثیر کی ہے، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد آنے والے نبی لکھا۔ تاہم بعض علماء کا ماننا ہے کہ سورہ نساء کی آیت 163 اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سے پہلے آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بے شک ہم نے آپ پر وحی بھیجی جیسے کہ ہم نے نوح اور ان کے تاکہ ایک طالب علم کے طور پر آپ ان سے واقف ہوں، اور نہ ہی اس معاملے پر مزید تحقیق کرنے میں کوئی فائدہ ہے۔ یہ مضمون اس نقطہ نظر کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام کے بعد ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات کے بعد مسلمان رہنمائی سے محروم ہو گئے، چونکہ ان میں سے کسی کو نبی نہیں بنایا گیا تھا۔ لوگ حضرت ادریس علیہ السلام کے نیک ساتھیوں کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ لوگ ان نیک بندوں کی عزت کرتے تھے، ان کے نقش قدم پر چلتے، اور جب بھی کوئی مشکل پیش آتی تو ان سے مشورہ لیتے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ نیک لوگ بھی وفات پا گئے، جن سے امت ایک بار پھر رہنمائی کے بغیر رہ گئی۔ یہ دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے کہ کہیں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راستے سے بھٹک نہ جائے۔ شیطان جو اپنی چلاک نظروں سے سب کچھ دیکھ رہا تھا، روتے ہوئے مردوں اور عورتوں کے پاس ایک انسان کی بھیس میں آیا اور ان کے کانوں میں سرگوشی کی، اگر ہم ان نیک لوگوں کے مجسمے بنا لیں تو یہ ہماری عبادت کے لیے زیادہ خوشگوار ہوگا اور ہمیں ان کی یاد دلائے گا۔ مردوں نے اتفاق کیا کیونکہ انہیں اس میں سے کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ ان کا خیال تھا کہ نیک لوگوں کے مجسمے بنانے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یاد تازہ ہوگی اور نیکی کی ترغیب ملے گی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب شیطان نے اپنا فتنہ بونا شروع کر دیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ کسی کو براہ راست شرک میں مبتلا کرنا ایک وقت طلب علم ہے، اس لیے اس نے صبر سے کام لیا۔ جب وہ نسل گزر گئی اور نئی نسل آ گئی تو وہ اصل نیت کو بھول گئے جس کے تحت یہ مجسمے بنائے گئے تھے۔ تب شیطان نے ان کے کانوں میں سرگوشی کی، تمہارے آباء و اجداد ان بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، ان مجسموں نے ان کے لیے بھلائی لائی تھی۔ یوں بت پرستی نے انسانی دلوں میں جڑ پکڑ لی۔ صدیاں گزر گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک نبی کو بھیجے جو ان لوگوں کو حقیقت کی طرف واپس لائے۔ اس مقدس کام کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے وفادار بندے حضرت نوح علیہ السلام کو فصیح و بلیغ گفتگو اور بے شمار صبر عطا کیا تاکہ وہ اس عظیم ذمہ داری کو کامیابی سے نبھا سکے۔ چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کرنا شروع کی اور انہیں اس عظیم کائنات کے رازوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ رات اور دن، چاند اور ستارے، نباتات اور حیوانات، آسمان اور زمین، یہ سب کچھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ انسان اللہ کی عبادت اور اس کی بڑائی بیان کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتایا کہ یہ ساری کائنات ایک ہی سچے رب کی تخلیق ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں۔ انہوں نے انہیں آگاہ کیا کہ شیطان نے انہیں بت پرستی میں مبتلا کر دیا ہے، اور اگر وہ اپنے اس غلط راستے سے باز نہ آئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر سخت عذاب نازل ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو ان کی قوم نے حیرانی اور الجھن کے ساتھ سنا، لیکن ان میں سے جو سب سے زیادہ بے بس اور مظلوم تھے، انہوں نے نبی کی باتوں میں امید اور سکون پایا اور آہستہ آہستہ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ یہ دیکھ کر قوم کے رئیس اور سردار غصے میں آ گئے۔ انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا، ہم تمہیں اپنے جیسا ایک عام انسان ہی دیکھتے ہیں۔ یہ سن کر حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں سمجھایا کہ بے شک وہ ایک انسان ہی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر نبی بنا کر بھیجا ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ چونکہ زمین پر انسان بستے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بھی انسانوں میں سے ایک ہی نبی چنا تاکہ وہ ان کی رہنمائی کر سکے، اور اگر زمین پر فرشتے آباد ہوتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یقیناً ایک فرشتہ نبی بنا کر بھیجتا تاکہ وہ اپنی جیسی مخلوق کو اللہ کا پیغام پہنچاتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وضاحت کے باوجود ان کی قوم نے انہیں جھٹلایا اور ان کی بات کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ایک دن شہر کے ماردال اور با اثر سردار حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے، اگر تم چاہتے ہو کہ ہم تم پر ایمان لے آئیں تو اپنے ان غریب اور کمزور پیروکاروں کو اپنے سے دور کر دو۔ ہم اشرافیہ اور دولت مند ہیں اور ہمارا ان نادار لوگوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام جانتے تھے کہ یہ دولت مند لوگ کس قدر جاہل اور متکبر ہے۔ انہوں نے صبر و تحمل سے کام لیا
اور انہیں سمجھانے کی کوشش کی کہ دنیاوی دولت اور حیثیت کی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نظر میں کوئی وقت نہیں ہے، اصل چیز دل کا تقوی اور ایمان ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، اے میری قوم، میں تم سے اس کام پر کوئی مال و دولت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف اللہ کے ذمہ ہے، اور میں ان ایمان والوں کو ہرگز نہیں نکال سکتی، وہ یقیناً اپنی رب سے جا ملنے والے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں کہ تم جاہل لوگ ہو، اور میں تم سے یہ بھی نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ ہی میں غیب کا علم رکھتا ہوں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، اور جنہیں تم حقیر سمجھتے ہو میں یہ نہیں کہہ سکتا اللہ انہیں بھلائی دے گا، اللہ خود جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، اور میں ایسا کہوں تو میں یقیناً ظالموں میں سے ہوں۔ یہ سن کر بت پرست شدید غصے میں آ گئے، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ اور نصیحتوں کو پہلے ہی بہت برداشت کر چکے تھے، اب انہیں یہ بات سخت ناگوار گزری کہ ایک نبی انہیں ان کے غرور اور تکبر سے باز رہنے کی تلقین کرے، وہ اپنی ضد اور ہٹ درمی پر قائم رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی باتوں کو جھٹلانے لگے۔ وہ غصے سے حضرت نوح علیہ السلام کو للکار کر کہنے لگے، اے نوح، تم ہم سے جھگڑ چکے اور بہت جھگڑ چکے، اب وہ عذاب لے آؤ جس کی تم ہمیں دھمکی دیتے ہو، اگر تم سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، اللہ ہی تم پر عذاب لائے گا اگر وہ چاہے، اور تب تم اسے روک نہ سکو گے، اور اگر میں تمہیں نصیحت کرنا بھی چاہوں تو میری نصیحت تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گی، اور اللہ نے تمہیں گمراہی پر ہی چھوڑنے کا ارادہ کر لیا ہو، وہ تمہارا رب ہے اور تم سب کو اسی طرح لوٹ جانا ہے۔ جب کفار حضرت نوح علیہ السلام کے دلائل سے لاجواب ہو گئے اور ان کے پاس کوئی دلیل تو انہوں نے گالم گلوچ اور توہین کا سہارا لیا تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کو تبلیغ اسلام سے روک سکیں۔ انہوں نے کہا، بے شک ہم تمہیں کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے نہایت صبر اور حکمت سے جواب دیا، اے میری قوم، مجھ سے کوئی گمراہی نہیں بلکہ میں رب العالمین کا رسول ہوں، میں تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچاتا ہوں اور تمہاری خیر خواہی کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ مگر کفار اپنے کفر پر اڑے رہے اور حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو جھٹلانے لگے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے مسلسل 950 سال اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، مگر ہر نسل نے اپنے آباء و اجداد کی طرف ان کی بات کو جھٹلایا۔ ہر نیا پیدا ہونے والا بچہ جب سمجھدار ہوتا تو اسے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی تعلیمات کے خلاف خبردار کیا جاتا، جب حضرت نوح علیہ السلام کے قریب آتے تو وہ ان سے بھاگ جاتے اور ہر ممکن بہانہ بنا کر ان کی صحبت سے دور رہتے۔ جلد ہی حضرت نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ کافروں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے جبکہ مومنوں کی تعداد جوں کی توں ہے۔ یہ دیکھ کر وہ سخت افسردہ ہوئے اور اپنی قوم کے لیے عذاب کے خوف میں مبتلا ہوئے، مگر وہ بے بس ہو چکے تھے۔ جب قوم نے ہر ممکن طریقے سے اللہ کے پیغام کو جھٹلایا اور گمراہی پر ڈٹے رہے تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، بے شک انہوں نے میری نافرمانی کی اور ایسے لوگوں کی پیروی کی جن کے مال اور اولاد نے انہیں نقصان کے سوا کچھ نہ دیا، اور انہوں نے بڑی زبردست سازشیں کی اور کہا کہ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو اور نہ ہی ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر بتوں کو چھوڑو، بے شک انہوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا۔ اے اللہ، تو ان کافروں کو مزید گمراہی میں بڑھا۔ قوم نوح کی اپنی سرکشی سے باز نہ آئے اور حضرت نوح علیہ السلام کی نصیحتوں کو مسلسل رد کرتی رہی۔ آخرکار اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کیا جو پوری دنیا پر اثر انداز ہونے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو وحی کے ذریعے خبر کی کہ اب ان کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے غمزدہ ہو کر دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ چھوڑ، اور اگر تو انہیں چھوڑ دے گا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے بھی صرف بدکار اور ناشکرے ہی پیدا ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور انہیں حکم دیا، اور ہماری نگرانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق ایک کشتی بناؤ اور ان ظالموں کے بارے میں سے مجھ سے کوئی بات نہ کرنا۔ حضرت نوح علیہ السلام اللہ کے حکم پر شہر سے دور خشکی پر کشتی بنانے لگے۔ دن رات وہ فرشتوں کی مدد اور اللہ کی رہنمائی میں اس کشتی کو تیار کرتے رہے۔ اس دوران قوم نوح کے کفار ان کا مذاق اڑانے لگے۔ انہوں نے تنزیہ کہا، اے نوح، کیا تمہیں نبوت سے زیادہ بڑی یعنی کارپینٹری پسند آ گئی؟ تم پانی سے اتنی دور کشتی کیوں بنا رہے ہو؟ کیا تم اسے گھسیٹ کر سمندر تک لے جاؤ گے یا ہوا اسے خود اٹھا کر لے جائے؟ حضرت نوح علیہ السلام نے صبر سے جواب دیا، ان قریب تم جان لو گے کہ کس پر رسوائی اور عذاب نازل ہوگا۔ بہت جلد اللہ کا فیصلہ زمین پر نافذ ہونے والا تھا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک خاص نشانی بتائی کہ
کہ جب تمہارے گھر کا تنور پانی اگلنا شروع کر دے تو سمجھ لینا طوفان شروع ہونے والا ہے۔ اس وقت تم اپنے ساتھی مومنین کو جمع کر کے کشتی میں سوار ہو جانا۔ کچھ ہی عرصے بعد وہ خوفناک دن آ گیا جب حضرت نوح علیہ السلام کے گھر کا تنور سے پانی ابلنا شروع ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام جان گئے کہ اللہ کا وعدہ پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ انہوں نے کشتی میں مومنین کو سوار کرایا اور ہر جانور، پرندے اور کیڑے مکوڑوں کا ایک ایک جوڑا بھی ساتھ لیا۔ قوم کا مذاق اور اللہ کی قدرت جب کافروں نے حضرت نوح علیہ السلام کو جانوروں کے ساتھ کشتی میں جاتے دیکھا تو وہ پھر مذاق اڑانے لگے۔ نوح کا دماغ خراب ہو گیا، آخر یہ جانوروں کے ساتھ کیا کرنے جا رہے ہیں؟ لیکن جلد ہی ان پر حقیقت آشکار ہو گئی۔ اچانک آسمان سے موسلا دھار بارش برسنے لگی اور زمین کے ہر کونے سے پانی ابلنے لگا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سمندر ابل پڑے اور زمین جو کبھی خشک تھی مکمل طور پر پانی میں ڈوب گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بے بسی سے اپنی قوم کے لوگوں کو غرق ہوتا دیکھ رہے۔ وہ جانتے تھے کہ اب کوئی بھی اللہ کے قہر سے نہیں بچ سکتا۔ اس ہولناک طوفان میں حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو دیکھا جو کشتی میں سوار ہونے کے بجائے پہاڑ کی طرف جا رہا تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو محبت اور فکر مندی سے پکارا، اے میرے بیٹے، ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں میں شامل نہ ہو۔ لیکن نافرمان بیٹے نے جواب دیا، میں کسی پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا جو مجھے پانی سے بچا لے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے افسوس کے ساتھ کہا، آج اللہ کے حکم سے کوئی بھی بچ نہیں سکتا سوائے اس کے جس پر وہ رحم کرے۔ لیکن اس کے بعد ایک زبردست موج اٹھی اور حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اس میں غرق ہو گیا۔ اللہ کا فیصلہ پورا ہونے والا تھا۔ جب آخری کافر بھی پانی میں ڈوب گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو حکم دیا، اے زمین اپنا پانی نگل لے اور آسمان رک جا۔ فوراً ہی آسمان بالکل صاف ہو گیا، بادل چھٹ گئے اور سورج روشن ہو کر زمین پر چمکنے لگا۔ کشتی جودی پہاڑ پر رک گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر جا کر ٹھہر گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا، اے نوح، سلامتی اور برکتوں کے ساتھ کشتی سے اتر جاؤ، تم پر اور تمہارے ساتھیوں پر ہماری رحمت ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی مومنین کشتی سے اتر آئے۔ انہوں نے جانوروں، پرندوں اور کیڑے مکوڑوں کو آزاد کر دیا تاکہ وہ زمین پر پھیل جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے فوراً سجدہ شکر ادا کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر بجا لایا کہ اس نے انہیں اپنی رحمت سے بچا لیا۔ مومنین نے پھر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے ایک دن کا روزہ رکھا تاکہ اس کی بے پناہ رحمت کا احتراف کریں۔ اس طرح ایک نئی نسل اور ایک نئی قوم کا آغاز ہوا جو صرف اللہ کی عبادت کرنے والی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی شادی کے بارے میں قرآن یا حدیث میں تفصیلات کم ہیں، لیکن روایات اور تاریخی حوالوں میں سے اس کے متعلق کچھ معلومات ملتی ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ایک بیوی تھی جن کا نام قرآن مجید میں ذکر نہیں کیا گیا، تاہم بعض تفسیری کتب اور اسلامی روایت میں ان کا نام واہلہ یا املاک بتایا گیا ہے، لیکن ان کے نام کی تصدیق میں اختلافات موجود ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا کردار اور ان کے مشن کے حوالے سے انتہائی اہم تھا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے لوگوں کو اللہ کے پیغام کی طرف بلانے لگے تو ان کی بیوی نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ وہ اپنے شوہر کے پیغام پر ایمان نہیں لائی اور طوفان کے دوران ان کے ساتھ نہیں تھی۔ قرآن مجید میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں آیا ہے۔ اللہ نے مثال دی ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور اللہ کی ہدایت کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کی دونوں ایمان نہیں لائی اور ان کے شوہروں کے ساتھ مخالفت کی تو اللہ نے دونوں کو عذاب میں مبتلا کیا۔ اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا ذکر کیا گیا جو کہ طوفان کے دوران ان کے ساتھ نہیں تھی اور وہ عذاب میں مبتلا ہوئی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے جن میں سے ایک بیٹے کا نام کنعان تھا جو طوفان کے دوران ان کے ساتھ نہیں آیا اور پانی میں غرق ہو گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بچانے کی بہت کوشش کی لیکن اللہ کی مشیت یہی تھی کہ وہ غرق ہو جائے۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں بیان کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی اور بیٹے کے ایمان نہ لانے کا واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ ایمان کا راستہ انفرادی طور پر اختیار کیا جاتا ہے اور اللہ کی رضا کی جانب قدم بڑھانے کے لیے کسی کی حمایت ضروری نہیں ہوتی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے مشن کو سچائی کے ساتھ پیش کیا لیکن ان کے اہل خانہ میں سے بعض نے ان کا ساتھ نہ دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات میں مختلف روایات موجود ہیں جو بعض زیادہ تر مروج ہیں۔ وہ یہ ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بہت طویل تھی اور ان کی عمر 950 سال تھی جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ عنکبوت اور سورہ ہود میں ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا انتقال طوفان کے بعد ہوا۔ طوفان کے دوران ان کے ساتھ جو لوگ بچ کر نکلے تھے
وہ ان کے پیروکار اور اہل ایمان تھے، اور ان کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے باقی زندگی میں ان لوگوں کو اللہ کی ہدایت دینے کی کوشش کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے وقت ان کی عمر تقریباً 950 سال تھی، اور اس دوران انہوں نے اپنی قوم کی اصلاح کے لیے بہت محنت کی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے بعد کسی اور نبی کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی قوم کی اصلاح کا کام مکمل ہو چکا تھا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف سے ان کے جانشین کو ہدایت دینے کے لیے اور بھی پیغمبروں کو بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن قرآن پاک اور حدیث میں ان کی قبر کی جگہ کا ذکر نہیں آتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کا واقعہ ہمیں یہ سبق سکھاتا ہے کہ اللہ کی ہدایت کے راستے پر ثابت قدم رہنا چاہیے، ایمان کا پیغام دینے میں مستقل مزاجی اور صبر کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ مخالفین کتنی بھی مشکلات پیدا کریں، ان کی زندگی کا پیغام آج بھی انسانوں کو اللہ کی رضا اور ہدایت کی طرف لے جانے کی ترغیب دیتا ہے۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، حضرت نوح علیہ السلام آپ کی زندگی کا مکمل واقعہ۔ ہمیں انبیاء علیہ السلام ان کی زندگی سے سبق سیکھنا چاہیے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں وسیم قادری چینل، میں صوفی محمد وسیم قادری روحانی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔